غزوہ خیبر کو اسلامی تاریخ میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا اور مرہب پہلوان کا سر ایک وار سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں تقریباً 169 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ جگہ کھجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور تھی اور یہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے جس کو قبضہ کرنا بہت مشکل تھا۔ مدینے سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے اور طرح طرح کی سازشیں کیں، جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے، ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا منصوبہ بنانے لگے۔ آخر کار قبیلہ غطفان کو بھی اپنا ساتھ دینے پر راضی کر لیا۔ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، لہذا ان دونوں کے ملنے سے زبردست فوج تیار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام کی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور غطفان و یہود کے درمیان وادی میں قیام فرمایا تاکہ قبیلہ غطفان والے یہودیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ قیموس تھا اور اس قلعے کا سردار مرہب پہلوان تھا جو کہ عرب میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ سب سے پہلے قلعہ نائن پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن قلعہ آخر کار فتح ہو گیا۔ خیبر کے دوسرے قلعے بھی آسانی سے فتح ہوئے، لیکن قلعہ قیموس میں بہت مشکل پیش آئی۔ مرہب پہلوان خود اس قلعہ کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہیں ہو سکا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعابی دہن لگا کر دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا مل گئی گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرمایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرہب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اسے دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرہب اشعار پڑھتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زرہ بختر اور خود پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ تلوار مرہب کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور اس وار کی گونج لشکر تک سنائی دی۔ اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور قلعہ میں داخل ہوئے اور آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا۔ یوں سن 7 ہجری محرم الحرام سے شروع ہونے والے اس مرکے کا اختتام صفر کے مہینے میں ہوا۔ غزوہ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے جبکہ 15 مسلمانوں نے شہادت پائی۔